عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین میں انصار عزیز ندوی اس وقت کچھ خبروں پر تبصرے لے کر کے اور وائرل ویڈیوز کے حوالے سے کچھ تنقیدی تبصرے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ میں بتاؤں گا کہ کس طرح ایردوان کے بعد عمران خان نے بھی فرانس کو دھمکی دے ڈالی ہے، ادھر نواز شریف گڑے مردوں کو کھانا شروع کر دیا ہے، اور کیوں اس وقت قطر سے آسٹریلیا خفا ہو چکا ہے اور وجہ کیا ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ ادھر لگاتار آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان میں جنگ بندی کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن آرمینیا لگاتار حملہ کرتا جا رہا ہے، یہ بات صحیح آ رہی ہے۔ ناظرین عجیب و غریب خبریں آتی ہیں۔ امیر بوائے فرینڈ نہیں ڈھونڈ پائی تو سائٹ کو کورٹ تک لے چلی خاتون، اور اس کی بھی کچھ تفصیلات آئی ہیں۔ دنیا بھر میں اس وقت فرانس کے خلاف کس طرح غصہ بھڑک رہا ہے وہ ساری خبریں اور اس کی ویڈیوز رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ اور اس وقت جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں حیدرآباد میں، ہمارے متاثر وہاں کے لوگوں کے لیے ہماری پوری ٹیم لگاتار کام پر جاری ہے۔ جن احباب نے ابھی تک اس میں حصہ نہیں لیا ان سے درخواست ہے کہ ضرور حصہ لیں، تاکہ آپ لوگوں کا بھی چھوٹا موٹا حصہ ان لوگوں کے تعاون کے لیے راستے ہموار کرے جو اس وقت پریشان حال ہیں حیدرآباد کے ان علاقوں میں جہاں پر سیلاب آئے اور بھاری بھرکم بارش اور موسلادھار بارش کی وجہ سے پریشان ہوئے۔ بہرکیف ناظرین آئیے سب سے پہلے ہم ان کچھ ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے آتے ہیں۔ سب سے پہلے آسام کی یہ خبر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جہاں پولیس نے ایک ایسے گینگ کو بسٹ کیا ہے جہاں پر جو ہے فیک کرنسی بنائی جا رہی تھی، جعلی کرنسی بنائی جا رہی تھی۔ یہ گوہاٹی میں یہ معاملہ آج پیش آیا۔ ان کے پاس سے بہت سارے نقلی کرنسیوں کے بنڈلز، بہت سارے نوٹس اور نقلی نوٹ بنانے والی مشین اور اے ٹی ایم کارڈز جو سینکڑوں کی تعداد میں تھے، 14 موبائل فون، لیپ ٹاپ اور وہ چیزیں جو نقلی جعلی کرنسی بنانے میں کام آتی ہیں، ان تمام کو گرفتار کر کے جو ہے ضبط کر لیا گیا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے حوالے سے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ جعلی کرنسی کو پھیلانے کی پوری طرح کوشش کرے، اور جنہوں کو گرفتار کیا ہے وہ سب کے سب نوجوان ہیں، اور محسوس ہوتا ہے کہ جو غیر اس وقت بے روزگاری نے اس قدر ڈیرا ڈال چکا ہے کہ جو نوجوان غلط کاریوں میں اس وقت ملوث ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کوسوو کے رکن پارلیمنٹ نے کس طرح سے احتجاج درج کرتے ہوئے جو کچھ پیش آیا فرانس میں، اپنے فیس بک پر آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر کے پارلیمنٹ میں پہنچ گئے، جو اس وقت تصویر بہت زیادہ وائرل بھی ہو رہی ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جب آپ کوئی شرارت کرتے ہیں تو پوری دنیا کے مسلمان اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں، پاکستان کی شہر کراچی کے ایک سپر اسٹور سے فرانسیسی مصنوعات ہٹائی جا رہی ہیں۔ دیگر مسلم ممالک کی طرح پاکستان میں بھی بائیکاٹ مہم اس وقت تیزی سے جاری ہے، تیزی پکڑ رہی ہے۔ ترکی، کویت، قطر، فلسطین، اردن اور مصر سمیت کئی مسلم ممالک میں اسٹورز نے فرانسیسی اشیاء کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے، اور لگاتار وہاں موجود چیزوں کو اٹھا کر کے پھینکا جا رہا ہے جو میڈ ان فرانس ہے۔ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بھی یہی کریں۔ آئیے ناظرین آگے بڑھتے ہیں۔ بنگلہ دیش سے آ رہی یہ تصاویر دیکھ لیجئے۔ بنگلہ دیش میں فرانسیسی صدر میکرون کی اشتعال انگیز بیانات اور گستاخانہ خاکوں کو عمارت پر لگانے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ ہوا، اور مسلم ممالک میں احتجاج کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ فرانسیسی مصنوعات کا لگاتار بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح فلسطینی شہر غزہ کی بھی یہ تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں بھی فرانس کے ثقافتی مرکز کے باہر شہریوں کا احتجاج ہوا۔ گستاخانہ خاکوں، فرانسیسی صدر میکرون کے بیانات کی شدید مذمت، فرانس کی تجارتی بائیکاٹ کا مطالبہ سب کیا گیا۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ لگاتار اس وقت جو ہے بہت زیادہ غصہ پھیل رہا ہے۔ جو کچھ بھی ہوا یہ بھی تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس وقت کراچی سے آ رہی ہیں۔ الگ الگ شہروں میں، الگ الگ ملکوں میں اس وقت الگ الگ انداز میں احتجاج درج کر رہے ہیں، اور فرانس لگاتار اس وقت جو ہے شرارت کرتا جا رہا ہے۔ وہاں کے عوام بھی جو ہے پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین آئیے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے گڑے مردوں کو اکھاڑنا شروع کر دیا ہے۔ جی ان کا دعویٰ ہے کہ 1999 کی کرگل جنگ کے دوران ملک کی فوج کے پاس مناسب ہتھیار نہیں تھے، اور صرف فوج کے کچھ افسران کے حکم پر فوجیوں کو جنگ کی چوٹیوں پر بھیج دیا گیا۔
نواز شریف نے پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف پر بالواسطہ نشانہ لگاتے ہوئے کہا کہ فوج کا استعمال کچھ جنرلوں نے اپنی ذاتی فائدے کے لیے کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز یعنی PMLN کے سربراہ نے اتوار کو حکومت کے خلاف 11 سیاسی پارٹیوں کی جانب سے منعقدہ ریلی کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے اس بات کا الزام لگایا تھا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نے کہا کہ کرگل جنگ کی شروعات کرنے سے پاکستان کی دنیا بھر میں بدنامی ہوئی، اس جنگ میں ہمارے بہادر فوجی مارے گئے۔ جنگ کا آغاز فوج کی جانب سے نہیں بلکہ کچھ جنرلوں کی طرف سے کیا گیا۔ ان جنرلوں نے فوج ہی نہیں بلکہ پورے ملک اور برادری کو ایک جنگ میں جھونک دیا۔ جنگ سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ فوج کے ان جنرلوں نے اپنی حرکتوں کو چھپانے کے لیے 12 اکتوبر 1999 کو تختہ پلٹ کر کے ملک میں مارشل لا نافذ کیا۔ اس طرح جو ہے اس وقت الزام لگایا ہے، یعنی کہ جو ہے کرگل جنگ کے سلسلے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہند و پاک کے درمیان ہوئی یہ جنگ تھی اور کس طرح لگاتار مسلسل جاری رہی۔ اس موقع پر جو حالات بنے اور جس طرح کی چیزیں پیش آئی، ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ اب یہ بات نواز شریف کی جانب سے آنے کے بعد پاکستان کے میڈیا میں ہلچل مچ گئی ہے اور الگ الگ طرح کی جو ہے خبریں گردش کر رہی ہیں اور تبصرے اور تنقیدی سوشل میڈیا میں پھیل چکی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی اتوار کو فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون پر اسلام پر حملہ کرنے کا الزام لگایا۔ عمران خان نے صاف کہا کہ فرانس کے مسلمانوں کو مزید اشتعال نہیں دلانا چاہیے۔ اس سے پہلے اردوغان نے کہا تھا کہ میکرون کی ذہنی صحت ٹھیک نہیں ہے، انہیں بیان بازی کرنے سے بچنا چاہیے۔ ناظرین، اس سے پہلے بھی جو ہم نے دکھایا کہ اس وقت عمران خان بھی ان بڑے سربراہ یا حکمرانوں میں شامل ہوئے ہیں جو براہ راست اس وقت میکرون کو صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو اشتعال دینا بند کر دے ورنہ اس کا جو ہے خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ دوسری صورت میں اگر اس کو سوچا جائے تو کچھ اسی طرح کی بات بنتی ہے۔ ناظرین، ادھر آسٹریلیا قطر سے بڑا ناراض نظر آیا، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ کے ایئرپورٹ سے ایک لاوارث نومولود بچہ ملنے پر خواتین مسافروں کی تلاشی اور تفصیلی معائنے پر آسٹریلوی حکام نے اس اقدام کو پریشان کن اور جارحانہ قرار دیا ہے۔ قطری حکام کے مطابق دوحہ کے شیخ حماد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے بیت الخلاء سے 2 اکتوبر کو ایک نومولود بچہ ملا تھا جسے بظاہر لاوارث چھوڑ دیا گیا تھا۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق واقعے کے بعد جہاز سے کئی خواتین کا زچگی کے آثار دیکھنے کے لیے معائنہ کیا گیا، جن میں آسٹریلوی مسافر خواتین بھی شامل تھیں۔ آسٹریلیا کی حکومت نے مذکورہ خواتین کی جانب سے آواز اٹھانے پر قطری حکام سے احتجاج کیا ہے اور باضابطہ طور پر شکایت بھی درج کرا دی گئی ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر خارجہ مرائسپین کا کہنا ہے کہ انتہائی پریشان کن اور ناپسندیدہ واقعہ، میں نے ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں سنا ہے۔ ہم نے قطری حکام سے اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ AFP کے مطابق قطر ایئرپورٹ پر ایک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ خواتین مسافروں کو جانچ پڑتال کے سخت مراحل سے گزارا گیا تھا۔ ایک مسافر نے AFP کو یہ بھی بتایا کہ اس فلائٹ میں دوحہ سے سڈنی پہنچنے والی خواتین گھبرائی ہوئی تھی، انہیں جانچ پڑتال کے دوران کپڑے اتارنے پر بھی مجبور کیا گیا۔ اس طرح کا الزام قطر پر لگایا جا رہا ہے جو ایئرپورٹ کے اتھارٹیز میں شامل ہوتے ہیں۔ مسافر نے بتایا کہ وہ سب پریشان تھی، بہت زیادہ غصے میں ایک رو رہی تھی، بہرحال کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ کیا ہوا۔ دوحہ ایئرپورٹ حکام نے واقعے کی تصدیق کی ہے مگر خواتین کی شکایت کے حوالے سے کوئی تفصیل فراہم نہیں کی گئی ہے۔ حکام کے مطابق طبی عملے نے بچے کو جنم دینے والے خاتون کی صحت کے حوالے سے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے تلاش کرنے پر زور دیا تھا، جس کے بعد ایک کارروائی کی گئی۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کچھ افراد جنہیں ایئرپورٹ کے اس علاقے جہاں نوزائیدہ بچہ ملا تھا تک رسائی تھی، انہیں اس لوگوں کی تلاش کے سلسلے میں مدد کی درخواست کی گئی تھی۔ حکام نے مذکورہ بچے کی ماں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی شناخت ظاہر کرے کیونکہ اس روز ہونے والی جانچ پڑتال کے باوجود بچے کو جنم دینے والے خاتون کا تعین نہیں ہو سکا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس واقعے سے قطر کی بین الاقوامی ساکھ پر سوالیہ نشان کھڑے ہو سکتے ہیں۔ قطر 2022 میں ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی بھی کرنے والا ہے۔ ایسے حالات میں ایئرپورٹ میں پیش آنے والی اس طرح کی کارروائی کی وجہ سے اس وقت آسٹریلیا کے احتجاج کی وجہ سے یورپی ممالک کے اکثر اخبارات میں خبر بھی چھپ رہی ہے اور قطر کو ویسے بھی کچھ ممالک پسند نہیں کرتے، تو اس خبر کو جو ہے بہت زیادہ اچھال کر کئی بھی پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کی قطر سے کچھ بنتی نہیں ہے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے ادھر چلتے ہیں، آذربائیجان اور آرمینیا کی بات کرتے ہیں۔ امریکی ثالثی سے آرمینیا آذربائیجان میں جنگ بندی ہوئی تھی مگر اس کے باوجود ابھی بھی جھڑپیں جاری ہیں، یہ خبریں آ رہی ہیں۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ ناگورنو کاراباخ کے تنازع پر آذربائیجان اور آرمینیا انسانی بنیادوں پر جنگ بندی پر متفق ہو گئے ہیں جس پر عمل درآمد پیر سے ہو رہا ہے۔ تاہم امریکی اعلان کے باوجود دونوں ملک ایک دوسرے پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کے الزامات عائد کر رہے ہیں۔ آذربائیجان کہتا ہے کہ آرمینیا نے اس پر جو ہے حملے کی پہل کی، جبکہ آرمینیا کہتا ہے کہ آذربائیجان نے اس پر پہلے حملے کی پہل کی۔
اتوار کو امریکی محکمہ خارجہ آرمینیا و آذربائیجان کی حکومتوں کی جانب سے جاری کیے گئے مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا تھا کہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد پیر کو مقامی وقت کے مطابق صبح 8 بجے سے ہوگا۔ معاہدے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں بھی کہا تھا کہ وہ آذربائیجان کے صدر اور آرمینیا کے وزیر اعظم کو جنگ بندی معاہدے پر مبارکباد دیتے ہیں۔ ان کے بقول اس معاہدے سے بہت سی انسانی جانیں بچ جائیں گی۔ جنگ بندی معاہدہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی جمعہ کو واشنگٹن ڈی سی میں دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ سے الگ الگ ملاقاتوں کے بعد عمل میں آیا تھا۔ ان ملاقاتوں میں تنازع کے حل کے لیے قائم منسق گروپ کے نمائندوں نے بھی شرکت کی تھی۔ واضح ہے کہ روس، امریکہ اور فرانس نے جو اس تنازع کے حوالے سے قائم منسق گروپ کے مشترکہ سربراہ ہیں، اس تنازع کو سیاسی طور پر حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ منسق گروپ کا کہنا ہے کہ گروپ کے نمائندوں اور آرمینیا اور آذربائیجان کے وزرائے خارجہ نے 29 اکتوبر کو جنیوا میں دوبارہ ملاقات کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ بہرکیف ناظرین، لمبی رپورٹ ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس وقت آرمینیا لگاتار جنگ بندی پر اتفاق ہونے کے باوجود عام شہریوں پر بمباری کر رہا ہے، جس کی وجہ سے جواباً آذربائیجان کی فوج کو میدان میں آنے پڑتا ہے اور ان کو پیچھے سرکانے کے لیے ان پر حملہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے ایک اور خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ ناظرین، کبھی کبھی کچھ عجیب و غریب خبریں سامنے نکل کر کے آتے ہیں۔ انگلینڈ کی خاتون نے ڈیٹنگ کمپنی پر لاکھوں روپے کے ہرجانہ کا کیس کیا ہے، کیونکہ کمپنی اس کے لیے امیر بوائے فرینڈ نہیں تلاش کر سکی۔ خاتون نے اس ڈیٹنگ سائٹ پر بوائے فرینڈ تلاش کرنے کے لیے باقاعدہ موٹی فیس ادا کر کے ممبرشپ لی تھی، اس لیے خاتون عدالت پہنچ گئی اور کمپنی پر کیس کر دیا۔ دراصل ایک طلاق شدہ خاتون کافی وقت سے امیر بوائے فرینڈ کی تلاش کر رہی تھی، اس کے لیے خاتون نے ایک مشہور ڈیٹنگ کمپنی کی مہنگی ممبرشپ لی تھی۔ کافی وقت بعد بھی ڈیٹنگ کمپنی اس کے لیے امیر پارٹنر نہیں تلاش کر پائی تو خاتون نے ہائی کورٹ میں کیس کر دیا اور اس کے لیے ہرجانے کا مطالبہ کیا۔ وہیں عدالت نے ایجنسی کو دھوکہ دہی اور صحیح جانکاری نہ دینے کا قصوروار قرار دیا اور اس کے لیے کمپنی پر 18,100 یورو یعنی تقریباً 14.5 لاکھ روپے کا جرمانہ لگا دیا۔ آپ کو بتا دیں کہ چیلسی کی رہنے والی 3 بچوں کی ماں ٹیریجا برکی، جس کی عمر 47 ہے، اس نے 2013 میں نائٹ برج سینٹرل لنڈن میں واقع کمپنی 7030 کی پریمیم ممبرشپ لی تھی اور اس کے لیے اس نے 12,600 یورو یعنی تقریباً 10 لاکھ روپے کمپنی کو ادا کیے تھے، لیکن اس کے باوجود اس کو کوئی بوائے فرینڈ ڈھونڈ کر نہیں دے پائے، جس کی وجہ سے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور عدالت نے اس کو سزا کے طور پر 18,100 یورو یعنی 14 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے کو کہا ہے کمپنی کو۔ بہرکیف ناظرین، نے کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آج آئی ہیں الگ الگ انداز میں۔ مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں اور کچھ اہم ترین خبروں کے ساتھ جو دن بھر سے آئی ہیں ملاقات ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔